اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ جہاں تک میں آپ کے کالمز یا آپ کی کتابیں پڑھتی رہی ہوں، آپ نے ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو انڈسٹری کو بہتر کرنا ہوگا. جب تک آپ بہتر چیزیں بنائیں گے نہیں، زیادہ مہنگی چیزیں بنائیں گے نہیں، تب تک آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ مضبوط نہیں ہوں گی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ انڈسٹری کمزور ہے؟ یہ چونکہ یہ ایک پرسیپشن ہے کہ جب شریف خاندان آتا ہے تو جو صنعت کار ہے وہ ترقی کرتا ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. 90 کے دہائی میں یہ بات واضح ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب کی حکومت اس وقت انہوں نے کافی حد تک جو پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کیا تھا اس سے گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرتبہ سب سے پہلے تو آپ سن کے شاید اس بات کی حیرت ہو کہ صنعتی شعبے میں جو انویسٹمنٹ کا لیول ہے وہ 25 سال پہلے کے لیول سے بھی کم ہے. انڈسٹری سے لوگ ہٹ رہے ہیں. اب تو آپ نے نام سنے بھی ہوں گے، ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی چھوڑ کے جا رہی ہیں. جی بالکل. اس سیکٹر سے، اور بہت سے وجوہات ہیں. ایک تو آپ کو سن کے شاید یہ بھی پریشانی کی وجہ ہے کہ ہمارا صنعتی شعبے پر ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ باقی شعبوں سے 4 گنا زیادہ ہے. 4 گنا زیادہ ہے. ہم نے بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا خون چوس لیا ہے اس سیکٹر کا. دوسرا جو وجہ ہے کہ آپ نے پچھلے 4-5 سال میں جو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، حیرت انگیز اضافہ، خاص طور پہ گیس میں، تو اس کے نتیجے میں ہم کمپیٹیٹو ہی نہیں رہے ہیں. اور مور ریسنٹلی ایک اور نئی وجہ آ رہی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کو کس طرح کسی نے سمجھایا ہے کہ روپے کی قدر کو مستحکم رکھو، اور وہی کرتے رہے ہیں ہم. جبکہ ہمارا ایکسپورٹر بری طرح سے مار کھا رہا ہے کمپٹیشن میں. تو ہمیں اپنی کرنسی جو ہے مناسب ویلیوز میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے ایکسپورٹر کو کچھ انسینٹو تو ملے. آپ نے پچھلے 1 سال سے روپے کی قدر تقریباً ایک ہی نامنل لیول پہ رکھا ہوا ہے اور ہمارا ایکسپورٹر متاثر ہو رہا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایکسپورٹس بھی گرنا شروع ہو جائیں گے، ہو چکے ہیں. اگر آپ بے روزگاری کی طرف دیکھیں ڈاکٹر صاحب، تو بے روزگاری کی شرح اس وقت 6.3% بتائی جا رہی ہے. آپ کو آنے والے دنوں میں یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کا ظاہر ہے براہ راست جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ انفلیشن کے ساتھ بھی ہے. تو اوور آل جو ایک غربت کی سطح ہے پاکستان میں، وہ آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک اور بہت ہی افسوسناک اعداد و شمار بتانا چاہتا ہوں. ہمارا جو پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس 2023 کا ہوا ہے، بہترین سینسس، ڈیجیٹل سینسس، اور پہلی دفعہ تحصیل تعلقہ لیول پر پورا ڈیٹا انہوں نے چھاپا ہے. ماشاءاللہ بہت بہترین کام کیا ہے. مگر اس میں جو افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے پاپولیشن سینسس میں کہ پاکستان میں بے روزگاری کا پیمانہ جو ہے وہ 22% ہے. 6 نہیں، 22%. Those are the real figures. These are the real figures based on population census. آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی، نیچے آنے کے کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے. جی اس وقت تو بڑھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح میں نے اگزامپل دیا آپ کو، کچھ بہت چیزیں ایسی ہیں جس میں قیمتوں میں ڈبل ڈیجٹ پہ چلے گئی ہیں، قیمتوں میں اضافہ. اب یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک یہ بڑھیں گی. 22-23 میں تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 40% بڑھ گئی تھیں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، مگر ڈبل ڈیجٹ تک جانے کا خطرہ ضرور موجود ہے. اور جو وزیر اعظم نے سرکولر ڈیٹ کو مٹانے کے لیے یا اس سے قابو پانے کے لیے انہوں نے پرائیویٹ بینکس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ فائدے مند رہے گا؟ دیکھیے ایک لحاظ سے مجبوری ہے کہ سرکولر ڈیٹ تو بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے اپنے آئی پی پیز کے ساتھ جو کنٹریکٹل اگریمنٹس کیے ہیں اس کے تحت آپ کو ان کے کیپٹل کاسٹ پر ایک فکس ریٹرن وداؤٹ ٹیکس دینا ضروری ہے.
اور جو حالات ہیں آپ کے پاور سیکٹر میں لاسز وغیرہ کے، اس کے نتیجے میں یہ دینا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور سرکولر ڈیٹ میں تو اضافہ مسلسل ہوتا رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک نئی لانگ ٹرم لائبلٹی حکومت نے لے لی ہے ٹو کٹ دا سرکولر ڈیٹ، بٹ بوروئنگ کے تھرو اس سے ڈیٹ سروسنگ کاسٹ بڑھ جائے گی. اچھا.